بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جو سبق پڑھنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے یہ سارے ادارے اپنے ہیں۔ ادارے یہ ادارہ کی جمع ہے اور ادارہ کہتے ہیں محکمہ، انسٹیٹیوٹ، ٹھیک ہے جی۔ شروع کرتے ہیں پھر۔ اجمل خان صاحب کا شمار بہترین اساتذہ میں ہوتا ہے۔ اچھے اساتذہ میں، اچھے ٹیچرز میں اجمل خان صاحب کا شمار ہوتا ہے۔ وہ اپنے طالب علموں میں بے حد مقبول اور ہر دل عزیز ہیں، ٹھیک ہے۔ بے حد مقبول یعنی بہت زیادہ مقبول، بہت زیادہ قبولیت کی نظر سے دیکھے جاتے ہیں، اور ہر دل عزیز ہے، ہر دل پسند ہے، ہر ایک ان کو چاہتا ہے، پسند کرتا ہے۔ انہوں نے ہفتے کے دن کا 1 گھنٹہ بات چیت کے لیے مختص کر رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ ہفتے کے دن سیٹرڈے کو ایک پیریڈ جو ہے انہوں نے بات چیت کے لیے خاص کیا ہوا ہے، مختص کر رکھا ہے، خاص کیا ہوا ہے، یعنی اس میں بات چیت ہوگی۔ کوئی پیریڈ، جس سبجیکٹ کا پیریڈ ہے اس سے متعلق ہم نہیں پڑھیں گے۔ اس گھنٹے میں کسی درسی کتاب کا سبق نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ درسی کتاب یعنی سلیبس کی جو بک ہے اس کا سبق نہیں ہوتا۔ طالب علموں کو اس دن کا بے چینی سے انتظار رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ آسان جملہ ہے، سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ وہ ہفتہ بھر سوچتے رہتے ہیں کہ مقررہ دن اس عظیم استاد سے کیا معلومات حاصل کریں گے۔ مقررہ دن یعنی جو دن مقرر کیا ہوا ہے، جو دن فکس کیا ہوا ہے اس کام کے لیے، اس مقصد کے لیے وہ سوالات لکھ کر بھی ساتھ لاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ اپنے ساتھ کویشچن بھی لکھ کر لے آتے ہیں تاکہ ضرورت پڑ جائے تو اپنے ٹیچر سے پوچھ سکیں۔ ہفتے کا دن تھا، طالب علم بہت خوش تھے۔ اجمل خان صاحب جماعت میں تشریف لائے، ٹھیک ہے۔ جماعت میں تشریف لائے یعنی کلاس میں تشریف لے آئے۔ تمام طالب علم احتراماً کھڑے ہو گئے۔ احتراماً یعنی احترام کے طور پر اپنے ٹیچر کے لیے کھڑے ہو گئے۔ استاد محترم نے کہا السلام علیکم۔ طالب علموں نے سلام کا جواب دیا یعنی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہا۔ اجمل خان صاحب نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس کے بعد انہوں نے طالب علموں سے ان کا حال احوال دریافت کیا، ٹھیک ہے۔ حال احوال دریافت کیا یعنی ان کا حال پوچھا، طبیعت کیسی ہے آپ کی، کیا حال ہے آپ کا۔ ایک طالب علم کھڑا ہوا اور اس نے بڑے ادب سے کہا جناب، میں نے پڑھا ہے کہ ہمیں اپنے قومی اداروں کا احترام کرنا چاہیے، آپ ہمیں بتائیے یہ قومی ادارے ہوتے کیا ہیں جی۔ تو اجمل خان صاحب نے اس طالب علم کو شاباش دی کہ اس نے ایک عمدہ سوال کیا ہے، یعنی عمدہ سوال کیا ہے، اچھا سوال کیا ہے۔ انہوں نے کہا آج ہمارا موضوع ہوگا ہمارے قومی ادارے، ٹھیک ہے۔ تو معلوم ہو گیا کہ ہفتے کے اداروں کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ یہاں پر آپ کو کرسر نظر آ رہا ہے، ہم نے یہاں سے پڑھنا ہے۔ اجمل خان صاحب نے طالب علموں کو بتایا کہ ہمارے ملک میں ایک قومی اسمبلی کام کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ کیا کام کرتی ہے؟ ایک قومی اسمبلی کام کرتی ہے۔ پورے ملک سے لوگ اپنے نمائندے چن کر اس اسمبلی میں بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے لیفٹ سائڈ پہ، یہ قومی اسمبلی کی تصویر ہے۔ جس جگہ یہ نمائندے بیٹھتے ہیں اسے پارلیمنٹ ہاؤس کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پارلیمنٹ ہاؤس کی تصویر ہے، یہ اسلام آباد میں ہے، ٹھیک ہے۔ پاکستان کا جو دارالخلافہ ہے اسلام آباد، یہ پارلیمنٹ ہاؤس قومی اسمبلی یہاں پر ہے۔ پارلیمنٹ کے سربراہ کو وزیر اعظم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ الفاظ آپ نے یاد کرنے ہیں، یہ معلومات آپ کو ہونی چاہیے۔ پارلیمنٹ کے سربراہ کو کیا کہتے ہیں؟ وزیر اعظم۔ وزیر اعظم کی مدد کے لیے وزراء موجود ہوتے ہیں، یعنی جو سب سے بڑا وزیر ہوتا ہے جس کو وزیر اعظم کہتے ہیں، اس کی مدد کے لیے اور وزراء موجود ہوتے ہیں۔ وزراء جو ہے یہ وزیر کی جمع ہے۔ یہ اسمبلی ہمارا اہم قومی ادارہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اسمبلی یعنی یہ قومی اسمبلی جو ہے ہمارا قومی اہم، بہت امپورٹنٹ جو ہے ہمارا قومی ادارہ ہے۔ یہی وہ ادارہ ہے جو ملک کے لیے قانون بناتا ہے، یعنی یہ قانون ساز ادارہ ہے، ملک کے لیے قانون بناتا ہے۔ قومی نوعیت کے معاملات پر یہاں اہم فیصلے کیے جاتے ہیں، یعنی ایسے معاملات جن کا تعلق پوری قوم کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ قومی نوعیت کے معاملات پر یہاں اہم فیصلے کیے جاتے ہیں اور ملک کی پالیسیاں بنائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔
پالیسیاں، یہ پالیسی کی جمع ہے، اور پالیسی کا مطلب ہوتا ہے منصوبہ بندی کرنا، یعنی ملک کے حق میں جو بہتر چیزیں ہوتی ہیں ان کے لیے منصوبہ بندی کی جاتی ہے۔ طالب علموں نے کہا واقعی قومی اسمبلی بہت اہم ادارہ ہے۔ استاد محترم نے طالب علموں سے پوچھا ہمارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کون کرتا ہے؟ سب طالب علموں نے بیک زبان جواب دیا۔ بیک زبان یعنی ایک زبان کے ساتھ ایک ہی وقت میں سب نے جواب دیا ہماری فوج۔ کیا جواب دیا؟ فوج۔ استاد محترم نے کہا بالکل ٹھیک، ہماری فوج ہماری سرحدوں کی محافظ ہے۔ محافظ ہے یعنی حفاظت کرنے والی ہے۔ یہ کسی کو اجازت نہیں دیتی کہ وہ ہمارے ملک کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے۔ میلی آنکھ سے یعنی بری نظر سے، غلط نظر سے، نقصان پہنچانے والی نظر سے۔ اگر ملک پر اچانک کوئی آفت ٹوٹ پڑے یعنی کوئی مصیبت آ پڑے تو اس موقع پر بھی پاک فوج اپنے بھائیوں کی خدمت کے لیے موجود ہوتی ہے۔ چند سال پہلے ہمارے ملک میں زلزلہ آیا تو فوج نے امدادی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اسی طرح سیلاب کی مصیبت آئی تو بھی فوج پیش تھی یعنی آگے تھی، خدمت کرنے میں آگے تھی۔ پاک فوج کے بہادر جوان پانی میں گھرے ہوئے لوگوں کو پانی سے نکال کر محفوظ مقامات تک پہنچاتے رہے۔ محفوظ مقامات تک یعنی محفوظ جگہوں تک۔ پاک فوج بھی ہمارے ملک کا ایک اہم قومی ادارہ ہے۔ طالب علم بڑی توجہ سے اپنے استاد محترم کی باتیں سن رہے تھے۔ انہوں نے طالب علموں کو بتایا کہ عدلیہ بھی ایک اہم قومی ادارہ ہے۔ ایک طالب علم نے پوچھا جناب عدلیہ کی تھوڑی سی تفصیل بتائیں۔ اب آگے استاد صاحب اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ عدلیہ کے استاد جن کا نام اجمل خان ہے ان سے سوالات پوچھ رہے ہیں۔ تو ایک طالب علم پوچھتا ہے، ایک طالب علم نے پوچھا جناب عدلیہ کی تھوڑی سی تفصیل بتائیں۔ عدلیہ ایک ادارہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی تفصیل پوچھی طالب علم نے۔ اجمل خان صاحب نے کہا آپ نے عدل کا لفظ تو سنا ہوگا اور یقیناً اس کے معنی بھی سبھی کو معلوم ہوں گے، ٹھیک ہے بیٹا۔ یہاں پر یہ لفظ جو ہے نا، یہ اس کو ہم عام طور پر معنی پڑھتے ہیں، معنی نہیں ہوتا لفظ معنی ہوتا ہے، لہٰذا آپ نے ایک کریکشن کر لینی ہے، اس کو آپ نے معنی پڑھنا ہے۔ یقیناً اس کے معنی بھی سبھی کو معلوم ہوں گے۔ عدل و انصاف کے بغیر کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، یعنی آپ کو بھی پتہ چل گیا کہ عدل کے معنی کیا ہوتے ہیں، انصاف کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عدل و انصاف کے بغیر کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ ہمارے ملک میں بھی ایک ادارہ موجود ہے جس کی ذمہ داری لوگوں کو انصاف فراہم کرنا ہے، اسے عدلیہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ عدلیہ عدل سے ہے اور عدل کا مطلب ہوتا ہے انصاف، تو یہ ادارہ جو کہ عدلیہ ہے یہ بھی لوگوں کو انصاف فراہم کرتا ہے۔ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ آف پاکستان کہلاتی ہے۔ کیا نام ہے پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کا؟ سپریم کورٹ آف پاکستان۔ چیف جسٹس آف پاکستان اس کے سربراہ ہیں، ٹھیک ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان اس عدالت کے کیا ہوتے ہیں؟ سربراہ ہوتے ہیں، جی۔ سپریم کورٹ کا دفتر اسلام آباد میں ہے، اس کا جو دفتر ہے وہ تو اسلام آباد میں ہے، اور اس کے ذیلی دفاتر ہر صوبے کے بڑے شہروں میں موجود ہیں۔ ذیلی دفاتر یعنی اس کے جو چھوٹے دفاتر ہوتے ہیں وہ ہر صوبے کے بڑے بڑے شہروں میں موجود ہیں۔ ایک طالب علم نے اجمل خان صاحب سے کہا جناب اس طرح تو پولیس بھی ایک قومی ادارہ ہے۔ استاد محترم نے اس طالب علم کو شاباش دی اور کہا آپ نے ٹھیک کہا، ملک میں بہت سے قومی ادارے ہوتے ہیں، یہ سب ادارے کام کریں تو ملک ترقی کرتا اور آگے بڑھتا ہے۔ پولیس ہماری جان و مال کا تحفظ کرتی ہے یعنی حفاظت کرتی ہے۔ یہ قانون توڑنے والے افراد کے خلاف کارروائی کرتی ہے یعنی ایکشن لیتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ملک میں امن و امان قائم رکھتی ہے۔ ٹریفک پولیس سڑکوں اور شاہراہیں جو ہوتی ہیں وہ بھی بڑی سڑکیں کہلاتی ہیں، تو ٹریفک پولیس سڑکوں اور شاہراہوں پر ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کراتی ہیں، ٹھیک ہے۔ عمل درآمد کراتی یعنی عمل کرواتی ہیں، اس سے ہمارا سفر محفوظ ہو جاتا ہے، سیف ہو جاتا ہے۔ استاد محترم نے اپنی بات مکمل کی تو ایک طالب علم نے پوچھا جناب ان کے علاوہ ہمارے ملک میں اور کون سے ادارے ہیں؟ اب آگے استاد محترم نے اپنی بات مکمل کی تو ایک طالب علم نے پوچھا جناب ان کے علاوہ ہمارے ملک میں اور کون سے ادارے ہیں؟ استاد محترم نے کہا بھائی ہمارے ملک میں صحت اور تعلیم کے بہت سے ادارے کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔
صحت کے حوالے سے بھی ادارے کام کر رہے ہیں اور تعلیم کے اعتبار سے بھی ادارے کام کر رہے ہیں۔ اب سب سے پہلے استاد صاحب جو ہیں وہ صحت سے متعلق اداروں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ قصبوں اور شہروں میں ہزاروں چھوٹے بڑے صحت کے مراکز اور ہسپتال کام کر رہے ہیں۔ قصبوں یہ قصبہ کی جمع ہے، اور قصبہ کہتے ہیں چھوٹے شہر کو، ٹھیک ہے، جو شہر سے چھوٹا ہو وہ کیا ہوتا ہے، شہر سے چھوٹا ہو اور گاؤں سے بڑا ہو اس کو کہتے ہیں قصبہ۔ تو قصبوں اور شہروں میں ہزاروں چھوٹے بڑے صحت کے مراکز مرکز کی جمع ہے اور ہسپتال کام کر رہے ہیں۔ یہ عوام کو صحت کی سہولتیں بہم پہنچاتے ہیں۔ صحت کی سہولتیں بہم پہنچاتے ہیں یعنی مہیا کرتے ہیں، فراہم کرتے ہیں۔ ڈاکٹر اور ان کا عملہ مریضوں کا علاج معالجہ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ عملہ سے مراد یعنی وہ لوگ جو ڈاکٹر کے انڈر رہ کر کام کرتے ہیں، جیسے نرسز وغیرہ ہو گئی۔ قومی ادارہ صحت NIH اسلام آباد ملک کا اہم طبی ادارہ ہے، ٹھیک ہے۔ قومی ادارہ صحت جس کو انگلش میں کہتے ہیں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ، ٹھیک ہے، یہ اس کا ایبریویشن ہے، اس کا مخفف ہے۔ یہ اسلام آباد میں واقع ہے۔ یہ ملک کا ایک اہم طبی ادارہ ہے۔ طبی ادارہ یعنی جو میڈیکل سے ریلیٹڈ ادارہ ہے۔ یہاں تشخیص کے ساتھ ساتھ تحقیق بھی کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی مرض معلوم کرنا اور مرض کا علاج کرنا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر جہاں یہ بات پائی جاتی ہے وہاں پر تحقیق بھی کی جاتی ہے، یعنی مزید ریسرچ کی جاتی ہے اس ادارے میں۔ ایک طالب علم نے کہا جناب اسلام آباد میں NIH بھی تو موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ ذرا غور کریں عزیز طلبہ، پیچھے استاد صاحب نے اس کے بارے میں بات کر دی ہے، لیکن یہ طالب علم دوبارہ اس کو ذکر کر رہا ہے۔ دوبارہ دیکھیے، ایک طالب علم نے کہا جناب اسلام آباد میں NIH بھی تو موجود ہے۔ میری امی جان کو بہت چھینکیں آتی تھیں، ہم انہیں NIH میں لے گئے، وہاں ان کے الرجی ٹیسٹ ہوئے، ان کو ویکسین لگائی گئی، اللہ تعالیٰ کے فضل سے اب وہ بالکل صحت مند ہیں۔ اب استاد صاحب کا ریئیکشن دیکھیے۔ اجمل خان صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا میں بھی اسی ادارے کا ذکر کر رہا تھا۔ NIH مخفف ہے یعنی ایبریویشن ہے، کس کا؟ ان 3 حرفوں سے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک طالب علم نے بات کرنے کی اجازت طلب کی یعنی اجازت مانگی اور کہا جناب آپ نے صحت کے ساتھ تعلیم کا بھی ذکر کیا تھا، ہمیں تعلیمی اداروں کے بارے میں بھی بتائیے۔ اجمل خان صاحب نے کہا ضرور، یوں تو ہر دور میں تعلیم کی ضرورت رہی ہے، لیکن آج کے دور میں زندہ رہنے اور باقی دنیا کا مقابلہ کرنے کے لیے تعلیم کے بغیر چارہ نہیں، ٹھیک ہے، یعنی تعلیم ضروری ہے آج کے دور میں۔ ہمارے ملک میں بھی تعلیم کے شعبے کی طرف خاص توجہ دی جا رہی ہے۔ ہر گاؤں میں اسکول موجود ہیں، قصبوں اور شہروں میں کالج کی سہولتیں حاصل ہیں، بڑے شہروں میں یونیورسٹیوں کی سہولیات موجود ہیں۔ یہ اسکول، کالج اور یونیورسٹیاں سب قومی ادارے ہیں۔ یہ ادارے تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا فریضہ بھی انجام دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تربیت کا مطلب ہوتا ہے اس بچوں کی اصلاح کرنا، اسٹوڈنٹس کی اصلاح کرنا، ان کو اچھی باتیں بتانا۔ یوں ان اداروں میں ملک کی آئندہ نسل کی تربیت کی جاتی ہے۔ اجمل خان صاحب نے اپنے طالب علموں کو پاکستان ریلوے اور پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن یعنی PIA، ٹھیک ہے، PIA کے بارے میں بتایا۔ تو یہ 2 ادارے یعنی پاکستان ریلوے اور پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن، اس کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے کہا کہ یہ دونوں بھی قومی ادارے ہیں، یہ ہمیں آمد و رفت کی سہولتیں بہم پہنچاتے ہیں یعنی مہیا کرتے ہیں، فراہم کرتے ہیں۔ جی، ایک طالب علم نے ہاتھ کھڑا کیا۔ اجمل خان صاحب نے پوچھا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ طالب علم بولا پچھلے دنوں میں اپنے ماموں جان کے ساتھ راولپنڈی گیا تھا، وہ مجھے ایک پارک میں لے گئے، اس کا نام تھا ایوب نیشنل پارک۔ پارک کا نام کیا تھا؟ ایوب نیشنل پارک۔ جناب کیا یہ پارک بھی قومی ادارہ ہے؟ اب دیکھیں بچہ جو ہے وہ اپنے ٹیچر سے کیا پوچھ رہا ہے، پارک کے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ کیا یہ پارک جو ہوتے ہیں یہ بھی قومی ادارے ہوتے ہیں؟ اجمل خان صاحب کیا جواب دیتے ہیں؟ اجمل خان صاحب نے طالب علم کا سوال سن کر کہا یہ پارک بھی قوم کے ہیں، اسی لیے تو اکثر پارکوں کو پبلک پارک کہتے ہیں۔ جہاں تک قومی پارکوں کا تعلق ہے تو یہ ادارے نہیں ہوتے بلکہ عوام کو تفریحی سہولیات بہم پہنچاتے ہیں۔ بیٹا تفریح کا مطلب ہوتا ہے، تفریحی لفظ تفریح سے نکلا ہے، اور تفریح کا مطلب ہوتا ہے ہوا خوری کرنا، ٹھیک ہے، سیر کرنا، خوش طبعی کرنا،
ٹھیک ہے جی۔ اجمل خان صاحب نے مزید بتایا کہ عجائب گھر یعنی میوزیم اور کتب خانے بھی قوم کے ادارے ہوتے ہیں۔ یہ جتنے عجائب گھر ہوتے ہیں، میوزیمز ہوتے ہیں اور کتب خانے ہوتے ہیں، یہ بھی قوم کے ادارے ہوتے ہیں۔ عجائب گھروں سے ہم قدیم تہذیب و تمدن اور ثقافت سے واقف ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ثقافت سے مراد کیا ہوتا ہے؟ یہ رہن سہن ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تمدن کا مطلب ہوتا ہے مل جل کر رہنے کا طریقہ، طرز معاشرت۔ ثقافت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تہذیب ہوتا ہے، یہ بتا دیا آپ کو میں نے۔ تو ان چیزوں سے کیا ہوتے ہیں؟ واقف ہوتے ہیں۔ لاہور کا عجائب گھر ایک اہم قومی ادارے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس میں داخل ہوں تو یہاں قدیم عہد چلتا پھرتا اور سانس لیتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ قدیم عہد یعنی قدیم زمانہ، پرانا زمانے کے لوگ چلتے پھرتے اور سانس لیتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں، یہ مطلب ہے۔ جہاں تک کتب خانوں کا تعلق ہے تو یہ علم و ادب کے خزانے ہیں۔ تو بچوں، کتب خانوں کا تعلق ہے تو یہ علم و ادب کے خزانے ہیں، ٹھیک ہے۔ لائبریریز کے بارے میں بتا رہے ہیں، جو استاد صاحب ہیں، ٹیچر ہیں اجمل خان صاحب، وہ اسٹوڈنٹس کو کیا بتا رہے ہیں؟ کتب خانوں کے بارے میں بتا رہے ہیں، لائبریریز کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ لائبریریز ہیں، کتب خانے ہیں، یہ علم و ادب کے خزانے ہیں۔ یہاں پر علم و ادب کی بے شمار کتابیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ گویا کہ علم و ادب کے خزانے ہیں یہ لائبریریاں جو ہیں۔ یہاں لاکھوں کی تعداد میں کتب اور رسائل موجود ہیں۔ لاکھوں کی تعداد میں کتب کتاب کی جمع ہے، رسائل رسالے کی جمع ہے، ٹھیک ہے۔ اور رسالہ جو ہوتا ہے چھوٹی کتاب کو کہتے ہیں۔ بعض نایاب کتابیں تو ایسی ہیں، نایاب کا مطلب ہوتا ہے جو ملتی ہی نہ ہوں، دستیاب ہی نہ ہوں، ٹھیک ہے جی۔ تو بعض نایاب کتابیں تو ایسی ہیں جو خاص لائبریریوں ہی میں ملتی ہیں، یعنی جو بڑی بڑی لائبریریاں ہیں صرف وہیں پر مہیا ہے، وہاں پر ملتی ہیں، عام کتب خانوں میں، عام لائبریریز میں ملتی ہی نہیں ہیں۔ اب لاہور میں بڑی جو لائبریریز ہیں وہ بتا رہے ہیں آپ کو۔ لاہور میں موجود پنجاب پبلک لائبریری، قائد اعظم لائبریری اور جامعہ پنجاب کی مرکزی لائبریری کا شمار دنیا کے بڑے کتب خانوں میں ہوتا ہے۔ یہ 3 کتب خانے آپ کو بڑے بڑے بتا دیے۔ یہ کتب خانے بھی ہمارے قومی ادارے ہیں جو علم کی پیاس بجھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ظاہر ہے لائبریریز کے اندر چونکہ لاکھوں کتابیں ہوتی ہیں اور وہ کتابیں علم سے بھری ہوتی ہیں، تو جو ان کو پڑھے گا تو اس کے علم کی پیاس بجھے گی۔ آخر میں اجمل خان صاحب نے طالب علموں سے کہا کہ یہ سارے ادارے اپنے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمیں ان سب کا دل و جان سے احترام کرنا چاہیے۔ احترام لفظ نہیں ہوتا بیٹا، تا پر آپ نے زیر پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، احترام ہوتا ہے۔ یہ ادارے قوم کی ملکیت ہیں، یعنی قوم مالک ہے اور یہ ادارے ملکیت ہیں، مملوک ہیں قوم کے۔ اگر ان کو نقصان ہوگا تو ملک کو نقصان ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر یہ ادارے مضبوط ہوں گے تو پاکستان مضبوط اور خوشحال ہوگا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ان سارے اداروں کا دل و جان سے ادب اور احترام کریں اور خوب ان کا خیال رکھیں۔ سب طالب علموں نے اجمل خان صاحب کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے اتنی زیادہ معلومات دیں۔ انہوں نے یہ بھی وعدہ کیا کہ وہ اپنے استاد محترم کی بتائی گئی باتوں پر سچے دل سے عمل کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو آپ بھی پکا ارادہ کر لیں کہ جو باتیں ہم نے اجمل خان صاحب سے سنی ہیں، ٹھیک ہے، جو ہمارے علم میں آئی ہیں، ہم ان پر دل و جان سے عمل کریں گے، کیونکہ جس طرح وہ طالب علم ہیں، ٹھیک ہے، کہانی میں آپ بھی طالب علم ہیں، آپ بھی اسٹوڈنٹس ہیں، تو آپ بھی ارادہ کریں، میں بھی ارادہ کرتا ہوں۔ تو اگلے سبق میں ہم پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔